بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ چیپٹر 22، جیسور کا دہکتا جہنم۔ جیسور بھارتی سرحد کے قریب انتہائی اہم چھاؤنی تھی۔ یہاں مارچ 71 کے پہلے ہفتے سے لے کر اپریل 71 کے اوائل تک ہزاروں غیر بنگالیوں اور پاکستان کے حامی بنگالیوں کے خلاف خون کی ہولی کھیلی گئی۔ قاتلوں میں ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغی، مقامی پولیس، عوامی لیگ کے مسلح رضاکار اور بھارت سے چوری چھپے آنے والے بنگالی ہندو شامل تھے۔ آتشی غصے سے پھنکار تھے اور نسل کشی کے جنون میں مبتلا بنگالی باغی سپاہیوں اور عوامی لیگ کے حامیوں کو قابو میں رکھنے کے لیے جیسور چھاؤنی میں مقیم مغربی پاکستانی فوجیوں کی تعداد ناکافی تھی۔ یہاں پہلا دہشت ناک اور خونین واقعہ 4 مارچ 1971 کو ہوا، جب کھلنا سے آنے والی ریل گاڑی کو جیسور کے مقام پر مسلح گنڈوں نے پٹری سے اتار دیا۔ بے شمار غیر بنگالی مسافروں، جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے، بنگالی مسلح دہشت گردوں نے ریل کے ڈبوں سے چن چن کر باہر نکالا، انہیں لوٹا اور اس کے بعد ان کی بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان مقتولین کی لاشیں ریل کی پٹری پر پھینک دی گئیں۔ جیسور میں عوامی لیگ کی دہشت اور خوف سے بھرپور 1 ماہ کی حکومت کے دوران ہلاک ہونے والے غیر بنگالیوں کی تعداد اندازاً 12,000 سے 20,000 تک بتائی جاتی ہے۔ جیسور کے علاقے جھوم جھوم پور کالونی میں ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغی سپاہیوں نے 25 مارچ اور 4 اپریل کی درمیانی مدت میں 5,000 سے زیادہ غیر بنگالیوں کو قتل کیا یا پھر انہیں معذور کر دیا یا اغوا کر لیا۔ 500 کے قریب غیر بنگالی نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا اور انہیں بھارت لے جایا گیا، جہاں ان میں سے کئی ایک کو بدن فروشی کے اڈے چلانے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا۔ 29 اور 30 مارچ کو رام نگر کالونی میں قائم غیر بنگالیوں کی جھوپڑیوں کو ان بنگالی باغی سپاہیوں اور عوامی لیگ کے گنڈوں نے جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ 150 سے زائد زندہ غیر بنگالی اس واقعے میں لقمہ اجل بن گئے۔ ان میں کچھ وہ لوگ بھی شامل تھے جو نزدیکی علاقے جھوم جھوم پور سے جانے بچا کر یہاں آئے تھے۔ 30 مارچ کو جب ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں اور عوامی لیگ کے مسلح لوگوں نے تارا گنج کالونی میں رہائش پذیر 4,500 غیر بنگالی مکینوں پر حملہ کیا تو اس خونین حملے میں بچ جانے والے صرف چند ہی تھے۔ 26 مارچ سے 5 اپریل کے دوران کم از کم 1,000 غیر بنگالیوں کو جیسور کے قصبے حمید پور، امبا گاؤں، بچاچار اور پوراتن قصبے کے علاقوں میں قتل کیا گیا۔ مبارک گنج، کالی گنج، کو گنج پور اور تصفی ڈنگا کی نواحی جھوپڑیوں پر مشتمل بستیوں میں مارچ کے پہلے پندرواڑے میں عوامی لیگ کے دہشت پسندوں نے غیر بنگالیوں کے قتل عام کی غرض سے ان کے مکانوں کو نشانہ بنایا اور قتل عام کا ارتکاب مہینے کے آخری دنوں میں کیا۔ ان علاقوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,500 سے زائد تھی۔ BBC کے نمائندے ایلن ہارٹ اور سنڈے ٹائمز لندن کے نکولس ٹاملن نے اپریل 71 کے اوائل میں جیسور کا اس وقت دورہ کیا تھا جب علاقے پر عوامی لیگ کے بندوق برداروں اور باغی بنگالی سپاہیوں کا قبضہ تھا۔ ان نمائندوں کے ساتھ ایک بنگالی فوٹوگرافر بھی تھا۔ عوامی لیگ کے مسلح رضاکاروں کی حفاظت میں دونوں برطانوی اخبار نویسوں نے بدقسمت غیر بنگالیوں کا قتل عام دیکھا۔ یہ قتل عام جیسور میں خون کے پیاسے بنگالی باغی ایریا ہیڈ کوارٹر کے نواح میں کر رہے تھے۔ جیسور سے روانہ کیے گئے مراسلے میں جو 4 اپریل 1971 کے سنڈے ٹائمز کے شمارے میں شائع ہوا، نکولس ٹومالین نے لکھا، میں BBC پینوراما کے ایلن ہارٹ اور بنگالی بولنے والے فوٹوگرافر محمد امین کے ساتھ تھا۔ ہم سمجھے کہ سپاہی اور مقامی شہری حملہ کرنے والے ہیں، لیکن ہم نے یہ منظر دیکھا کہ ہر دستہ جو ہیڈ کوارٹر میں آ رہا تھا اس میں لمبے قد والے اور عام طور پر داڑھی والے پنجابی تھے۔ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے اور ان کو بڑی بے رحمی سے بندوق کے دستوں کے زور پر دھکیلا جا رہا تھا۔ ہم سمجھے کہ مغربی پاکستانی سپاہی حملہ کر رہے تھے۔ ہم اسی طرح پھیل گئے۔ سڑک کے ساتھ گھاس کے تختے پر ایسے لوگ پڑے تھے جن کو ابھی ابھی خنجر مارے اور ڈنڈے برسائے گئے تھے۔ ان کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ ان میں سے 4 ابھی کچھ زندہ تھے، لیکن ان میں کوئی بھی شور نہیں مچا رہا تھا۔ اس موقع پر ہمارا عوامی لیگی گائیڈ ہسٹریا کے مریض کی طرح گھبرا گیا اور ہمیں یہ کہہ کر اس نے واپس لے جانے کی کوشش کی کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، مغربی پاکستانی حملہ کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں ان لاشوں سے دور لے گیا، لیکن اچانک ایلن ہارٹ، میں اور محمد امین سمجھ گئے کہ یہ مارنے والے کون ہیں اور جو مر رہے ہیں وہ کون ہیں۔ وہ مرنے والے اور زخمی بنگالی ہرگز نہیں تھے۔ ہم سمجھ گئے کہ پنجابی قیدی جن کو ہم نے 1 گھنٹہ پہلے بندھا ہوا اور قید میں دیکھا تھا، یہ مقتول اور زخمی وہی لوگ تھے۔
یہ ستم رسیدہ لوگ کسی اور کے ہاتھوں نہیں بلکہ مقامی بنگالیوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ عوامی لیگ کے سیاسی لیڈروں اور لوگوں کا طرز عمل اور تشدد اس المیہ کے واقعاتی ثبوت ہیں، اور ہمارے فوٹوگرافر امین کو اچھی طرح یقین ہے کہ یہ ستم رسیدہ افراد پنجابی ہیں۔ اسی دوران مقامی لوگوں نے ہمیں دھمکانا شروع کر دیا اور ہمیں مجبوراً وہاں سے جانا پڑا۔ ہم نے ان کے بقول 40 پنجابی جاسوسوں کو بھی دیکھا جن کے ہاتھ ان کے سروں کے پیچھے بندھے تھے اور انہیں گھاس کے میدان کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل لنڈن نے 3 اپریل 1971 کے اشاعت میں اپنے نمائندے برائن ریمر کا پنجابی تاجروں کے قتل سے متعلق یہ مراسلہ شائع کیا۔ تاجروں کو، جن کی تصویر بی بی سی پینوراما کی ٹیم نے بنائی اور جو جیسور پہنچی، اس کے مطابق ان تاجروں کو گھیرے میں لے کر رسیوں سے باندھا گیا اور باقی یعنی ملیشیا کے لوگ انہیں وہاں سے لے گئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد مغربی رپورٹر ان کی لاشوں کے پاس آئے جن کو مارا پیٹا گیا تھا اور انہیں خنجر مارے گئے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی تو ابھی تک زندگی اور موت کی اذیت سے تڑپ رہا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے نمائندے میلکم براؤن نے پاکستان کی فوج کی طرف سے شہر پر دوبارہ اختیار سنبھالنے کے 1 ماہ بعد جیسور کا دورہ کیا۔ براؤن نے 9 مئی 1971 کو اپنے مراسلے میں لکھا، جیسور کے لیے خاص خوف کی رات 4 اپریل 1971 کی رات تھی۔ ایسٹ بنگال ریجمنٹ کی جانب سے پاکستان کی قومی فوج کے خلاف بغاوت کے 4 دن بعد جیسور اور کھلنا مشرقی پاکستان کے ان شہروں میں سے ہیں جن کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ غیر بنگالیوں کی بہت ساری مارکیٹیں اور عمارات جلائی جا چکی ہیں اور گلیاں و بازار ویران ہیں۔ ہمارے پورے دورے کے دوران حکومتی حکام اور وہ لوگ جن سے انٹرویو کیا، انہوں نے بتایا کہ ہزاروں غیر بنگالی رہائشیوں کو بشمول عورتوں اور بچوں کے علیحدگی پسندوں نے عام طور پر تشدد کرنے کے بعد قتل کر دیا ہے۔ 57 سالہ محمد زبیر جو تاجر تھے اور جیسور کے سیٹلائٹ ٹاؤن کے بلاک این میں رہتے تھے۔ محمد زبیر جنوری 1974 میں ڈھاکہ سے کراچی لائے گئے۔ انہوں نے مارچ کی دردناک نحوست کے حوالے سے اپنی یادوں کو ان الفاظ میں تازہ کیا۔ مارچ 71 کے پورے مہینے میں غیر بنگالی جیسور میں خوف و ہراس کا شکار رہے۔ یہ خونین دھماکہ مہینے کے آخر میں اس وقت ہوا جب ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں اور پولیس نے بہاریوں کے رہائشی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ باغیوں نے شہر سے فوجی چھاونی جانے والے تمام راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں تاکہ مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے فوجیوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی کو روکا جا سکے۔ انہوں نے شہر سے چھاونی کی جانب جانے والی پانی کی پائپ لائن کو بھی اڑا دیا تھا۔ کچھ غیر بنگالی نوجوانوں نے چھاونی میں موجود مغربی پاکستانی فوجیوں کے لیے ایک ٹرک میں کھانے پینے کی اشیاء جمع کی اور چھاونی کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بڑی بہادری سے رکاوٹوں اور بنگالی باغیوں کی فائرنگ میں سے راستہ بنانے کی کوشش کی، لیکن ان کے مقابلے میں تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے بنگالی باغیوں نے چھاونی تک خوراک کی یہ سہولت پہنچانے والوں کا صفایا کر دیا اور ان کی لاشوں کو قریبی ندی میں بہا دیا۔ یہ غیر بنگالی مقتولین لڑکے متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور جیسور کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتے تھے۔ ہزاروں باغیوں نے 28-29 مارچ کو سیٹلائٹ ٹاؤن پر حملہ کیا اور ایسے وحشی پن کا مظاہرہ کیا کہ انسانی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے غیر بنگالیوں کے گھروں کو لوٹا، جلایا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کر دیا۔ سینکڑوں غیر بنگالی نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا گیا اور ان کی عصمت دری کی گئی۔ انہی غنڈوں نے میرا گھر لوٹا، میرے 3 جوان بیٹوں کو قتل کر دیا اور میری 2 نوجوان بیٹیوں کو اغوا کر لیا۔ حملہ وروں میں سے ایک نے میرے کندھے پر خنجر سے وار کیا اور میں خون کے اس تالاب میں گر پڑا جو میرے ہی بیٹوں کے خون سے بھرا ہوا تھا۔ قاتلوں نے سمجھا کہ میں مر گیا ہوں۔ میرے گھر کا ایک حصہ جل گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مکان کے پچھلے حصے میں تقریباً 1 ہفتے تک چھپائے رکھا۔ جب پاکستانی فوج نے جیسور کا انتظام دوبارہ سنبھالا تو میں نے اپنے مرنے والے بیٹوں کو دفن کرایا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی تلاش میں جیسور کا کونا کونا چھان مارا مگر ان کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ 21 سالہ طاہرہ بیگم کے خاوند کو 29 مارچ 1971 کو ایسٹ پاکستان رائفلز کے باغیوں نے قتل کر دیا۔ طاہرہ بیگم نے آنسوؤں اور سسکیوں میں ڈوبی آواز میں اپنی دکھ بھری روداد یوں بیان کی: ہم جیسور کی رام نگر کالونی میں رہتے تھے۔ ہمارے والدین کا تعلق کلکتہ سے تھا۔ اردو اگرچہ ہماری مادری زبان تھی لیکن میں اور میرے خاوند بہت اچھی بنگلہ بول لیتے تھے۔ رام نگر کے تقریباً تمام رہائشی غیر بنگالی تھے۔ میرے شوہر امجد علی ایک خوشحال تاجر اور ایک فعال سماجی کارکن تھے۔ مارچ کے آغاز سے ہی جبکہ جیسور میں تناؤ بڑھ گیا تھا، میرے خاوند بنگالیوں اور غیر بنگالیوں دونوں سے امن و سکون کے ساتھ رہنے کی اپیل کرتے رہے۔ 29 مارچ کی شام میرے خاوند نے مجھے بتایا کہ میں امن کمیٹی کے اجلاس میں جا رہا ہوں جہاں بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے نمائندے حلف اٹھائیں گے کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت سچے مسلمان بھائیوں کی طرح کریں گے۔ مجھے اگرچہ تشویش تھی لیکن میں نے ان کی حوصلہ افزائی کی
کہ وہ امن کمیٹی کے اجلاس کے لیے یونین کمیٹی کے ہال میں ضرور جائیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ کمیٹی کے بنگالی اراکین غیر حاضر تھے، تاہم انہوں نے دیگر غیر بنگالی ساتھیوں کے ساتھ 1 گھنٹہ انتظار کیا اور پھر واپس گھر آ گئے۔ انہیں تشویش ہوئی کہ بنگالی باغی ہمارے علاقے پر حملہ کریں گے، حالانکہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ایک مخلص اور رحم دل بنگالی دوست محمد محمود نے مشورہ دیا کہ ہم ان کے گھر منتقل ہو جائیں، لیکن میرے خاوند نے شکریہ کے ساتھ اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح دی۔ 29 مارچ کو رات گئے تقریباً 500 بنگالی باغیوں اور عوامی لیگ کے کارکنوں نے خودکار ہتھیاروں سے لیس ہو کر دھاوا بول دیا۔ راستے میں غیر بنگالیوں کے گھروں پر ہینڈ گرینیڈ پھینکتے ہوئے رام نگر کالونی پر لوٹو مارو اور آگ لگاؤ کے مشن کے تحت حملہ کر دیا۔ انہوں نے ہمارے علاقے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور ہر بالغ مرد کو قتل کر دیا۔ میرے خاوند نے قاتل گنڈوں سے اپیل کی کہ آپ معصوم لوگوں کی جانیں بخش دیں، مگر اسی دوران ایک بنگالی باغی نے گولیوں کی بوچھاڑ سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ قاتل گنڈے میرے شوہر کی لاش کو ایک ٹرک میں ڈال کر لے گئے اور ایک گڑھے میں پھینک دیا، جسے ایک اجتماعی قبر کی شکل دے دی گئی تھی۔ باغیوں نے سینکڑوں کی تعداد میں غیر بنگالیوں کے گھروں سے نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا اور کھلے عام ان کی آبرو ریزی کی۔ بعد ازاں ان کو پکڑنے والے باغی پسپا ہوتے ہوئے انہیں ساتھ بھارت لے گئے۔ میں کچھ دنوں تک ہمسائے میں ایک بنگالی خاندان کے ساتھ رہی۔ وسط اپریل میں ڈھاکہ اپنے والدین کے پاس آ گئی۔ جنوری 1974 میں اقوام متحدہ نے مجھے کراچی منتقل کر دیا۔ 22 سالہ انجمن بیگم اور ان کے خاوند 28 مارچ 1971 کو جیسور کی آبادی تفسی ڈنگا میں ہونے والے غیر بنگالیوں کے قتل عام میں معجزانہ طور پر بچ گئے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ان کی یادیں بہت تلخ تھیں۔ ہم تفسی ڈنگا کے علاقے پیک گاچا میں ایک جھونپڑی میں رہتے تھے۔ اس بستی کو عرف عام میں بہاری پاڑا کہا جاتا تھا۔ اس بستی کے اکثر رہائشی کم آمدنی والے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ بنگالی ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے دوستانہ تھے۔ ہمارے علاقے میں کبھی بھی کوئی فسادات نہیں ہوئے تھے۔ 28 مارچ 1971 کو عوامی لیگ کے گنڈوں نے ہماری بستی پر حملہ کیا اور ہماری جھوپڑیوں کو آگ لگا دی۔ چند لمحوں کے اندر ہماری پوری بستی آگ کے شعلوں کی نظر ہو گئی۔ جو ہی ان جھوپڑیوں کے مکین جلتی ہوئی جھوپڑیوں سے باہر نکلے تو باہر شست باندھے عوامی لیگیوں کی گولیوں کی بوچھاڑ نے سینکڑوں معصوم مردوں، بچوں اور عورتوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس بستی میں ایک ہی مسجد تھی، حد تو یہ کہ قاتل گنڈوں نے اس مسجد کو بھی جلا کر تباہ کر دیا۔ میں اور میرے شوہر جلتی ہوئی جھوپڑی سے نکل کر بچتے ہوئے قریبی دھان کے کھیت کی طرف نکل گئے۔ ہم تمام رات یہاں چپ چاپ لیٹے رہے۔ البتہ ہم نے گولیاں چلنے کی آوازیں، مرنے والے مردوں کی کراہنے کی آوازیں اور ان عورتوں کی مسلسل چیخوں کی ایسی دہلا دینے والی آوازیں سنی جنہیں ان کو اغوا کرنے والے آبرو ریزی کا نشانہ بنا رہے تھے۔ سورج طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے ہم رینگتے ہوئے ایک بوڑھے بنگالی کاشتکار کی جھوپڑی میں پہنچے۔ ہم اسے ایک رحمدل انسان کے طور پر جانتے تھے۔ اس فرشتہ صفت انسان نے ہمیں پناہ دی، حتیٰ کہ پاکستانی فوج نے جیسور کو آزاد کرایا۔ پھر جب ہم اپنی بستی کی طرف پلٹے تو ہم نے وہاں ملبے کے ڈھیر اور غیر بنگالیوں کی گلی سڑی لاشوں کے تعفن کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ فوج نے ان سب کو اجتماعی طور پر دفنانے کا بندوبست کیا۔ انجمن بیگم اور ان کے خاوند 1971 کے موسم خزاں میں ڈھاکہ چلے گئے، جہاں سے جنوری 1974 میں انہیں بذریعہ ہوائی جہاز کراچی لایا گیا۔ 51 سالہ قربان علی جیسور کے علاقے رام نگر میں رہتے تھے اور ایک جنرل اسٹور کے مالک تھے۔ فروری 1974 میں وہ چٹاگانگ سے کراچی لائے گئے۔ انہوں نے بیان کیا، دسمبر 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ کی یک طرفہ کامیابی کے بعد سے ہی جیسور کے غیر بنگالیوں نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ بہت سے غیر بنگالیوں کو عوامی لیگ کے لوگوں کی طرف سے طعنوں اور توہین آمیز سلوک کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مارچ 71 میں عوامی لیگ کے کارکنوں اور بھارت سے چوری چھپے داخل ہونے والے در انداز بنگالی ہندوؤں نے مقامی بنگالیوں کو غیر بنگالیوں کے خلاف اکسایا اور بھڑکایا۔ ایسٹ بنگال ریجمنٹ، ایسٹ پاکستان رائفلز میں شامل بنگالیوں اور انصار رضاکار اور عوامی لیگ کے لوگوں نے جیسور میں غیر بنگالیوں کو ختم کرنے کے منصوبے ترتیب دیے۔ انہوں نے چھاونی جانے والے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ انہوں نے مغربی پاکستانی افسروں اور جوانوں کو وسط مارچ سے اپنے حملوں کا نشانہ بنایا یا ہلاک کیا۔ غیر بنگالی رہائشی علاقوں میں فائرنگ کے واقعات پیش آتے رہے۔ 29 مارچ کو سینکڑوں فسادی بنگالیوں نے رام نگر کالونی پر حملہ کیا اور بہت بڑی تعداد میں غیر بنگالی مردوں اور لڑکوں کو قتل کر دیا۔ سینکڑوں غیر بنگالی عورتوں کی آبرو ریزی کی، قتل کیا اور اغوا کیا۔ 2 دن تک بنگالی باغیوں نے رام نگر میں غیر بنگالیوں کے خون سے ہولی کھیلی۔ میں زخمی ہو گیا تھا اور مردہ آدمیوں کے ڈھیر میں پڑا تھا۔ رات کے وقت اس ڈھیر سے میں بڑی مشکل سے نکلا اور ایک ویران اسکول کی عمارت میں جا چھپا۔
میری بیٹی ہلاک کر دی گئی تھی، لیکن میرا داماد بچ گیا تھا۔ وہ اب تک مشرقی پاکستان میں ہے۔ مبارک گنج میں 100 کے قریب غیر بنگالی خاندان رہتے تھے۔ 29 مارچ 1971 کو بنگالی باغیوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور تقریباً تمام غیر بنگالی بالغ مردوں کو قتل کر دیا۔ یہ منظم قتل عام 8 دن تک جاری رہا، جس میں 200 سے زائد غیر بنگالیوں کو قتل کر دیا گیا۔ تقریباً 100 نوجوان عورتوں کو اغوا کر کے ان کی اجتماعی عصمت دری کی گئی۔ جن عورتوں نے اپنے اغواکاروں کے زور پر بھارت جانے پر مزاحمت کی، ان کو وہیں پر قتل کر دیا گیا۔ جیسور میں عینی شاہدوں کے مطابق باغیوں نے مارچ کے آخری اور اپریل 1971 کے پہلے ہفتے میں بھارت بھاگنے سے پہلے کالی گنج کی پوری غیر بنگالی آبادی کا خاتمہ کر دیا۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا اور ان کی نوجوان ماؤں کو اغوا کر لیا گیا۔ ان خواتین کی بھی آبرو ریزی کی گئی۔ باغیوں کے بھارت بھاگ جانے کے بعد کچھ نوجوان لڑکیوں کی لاشیں ویران گھروں میں پائی گئیں۔ ان لڑکیوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا تھا۔ ان دہشت گردوں نے مختلف احاطوں میں لے جا کر پکڑی جانے والی نوجوان غیر بنگالی عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی کی تھی۔ تفسی ڈنگا میں ہلاک ہونے والے غیر بنگالیوں کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ وسط مارچ 1971 میں عوامی لیگ اور بنگالی تنظیم سنگرام پریشد کے دہشت گردوں نے اس کالونی کے رہائشیوں کو خوفزدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے غیر بنگالیوں کے مکانوں پر نشانات لگا دیے تھے۔ اس قتل کرو منصوبے کو 30 اور 31 مارچ 2 دنوں کی لوٹ مار، آتش زنی اور ہلاکت خیزی کے ذریعے سے مکمل کیا گیا۔ باقی بچ جانے والے مرد صرف 2 مرد تھے۔ گواہوں میں سے ایک کو 14 مارچ کے دن پاکستانی فوج کے ایک پنجابی لیفٹیننٹ کا بے رحمانہ قتل یاد ہے۔ یہ فوجی افسر چھاؤنی سے اپنے ایک بیمار دوست کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ واپسی پر عوامی لیگ کے غنڈوں نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مارچ کے پہلے ہفتے میں بہت سارے مغربی پاکستانی فوجیوں کو بنگالی باغیوں نے چھاؤنی کے نزدیک پریشان کیے رکھا۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں کئی پنجابیوں کو، جنہیں باغیوں نے جیلوں اور پولیس کے حوالات میں بند کر رکھا تھا، دھان کے کھیتوں میں لے جا کر فائرنگ اسکواڈ کے سامنے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کوچند پور 35 سالہ غلام وارسی ضلع جیسور کے علاقے کوچند پور میں بڑا بازار کے مقام پر رہتے تھے۔ مارچ 71 میں عوامی لیگ کے مسلح گنڈوں نے ان کی بیوی کو قتل کر دیا اور ان کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ انہوں نے بتایا، مارچ 71 میں پیش آنے والی بدقسمتی اور دکھ بھری تکلیفوں نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ میں کپڑے کا تاجر تھا اور خاصا خوشحال تھا۔ میرے کئی بنگالی دوست تھے۔ میں کوچند پور میں کئی برسوں سے رہ رہا تھا اور بڑی اچھی طرح بنگلہ بول لیتا تھا۔ تقریباً 1000 کے قریب غیر بنگالی اس چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ ان میں سے بہت سے بھارت کے صوبے بہار اور اتر پردیش سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ بعض کا تعلق مغربی پاکستان سے تھا۔ غیر بنگالی اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ عوامی لیگ کے انتہا پسند بنگالی مقامی آبادی کو غیر بنگالیوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ 28 مارچ کو جب میں اپنی کپڑے کی دکان پر بیٹھا تھا تو یہ خوفناک خبر ملی کہ عوامی لیگ کے مسلح بہت بڑے ہجوم نے اس رہائشی علاقے پر حملہ کر دیا ہے جدھر میرا گھر ہے۔ اسی طرح ان علاقوں پر حملے کیے گئے جہاں دوسرے سینکڑوں غیر بنگالی رہتے ہیں۔ میں نے دکان بند کی اور گھر کی طرف بھاگا۔ قاتل ہجوم سے بچتے ہوئے میں بڑی مشکل سے پچھلے راستے سے گھر پہنچا۔ میرا گھر بھی ان گھروں میں شامل تھا جن کو آگ لگائی جا چکی تھی۔ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں اپنے گھر میں گھس گیا اور اپنے 3 چھوٹے بیٹوں کو نکال لایا۔ میری بیوی کو گولی مار دی گئی تھی اور وہ خون پہ لت پت پڑی ہوئی تھی۔ میرے بچوں نے بتایا کہ قاتل گنڈوں نے امی کو اس وقت گولی ماری جب اس نے بڑی بہادری سے حملہ آوروں کی مزاحمت کرتے ہوئے بڑی بہن کو ان سے چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ پاکستانی فوج نے جب کوچند پور کا انتظام دوبارہ سنبھالا تو میں نے اپنی اس معصوم بیٹی کی تلاش میں جیسور کا کونا کونا چھان مارا، مگر اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ قاتلوں نے 2 دنوں کے اندر 1000 غیر بنگالیوں کی ہستی بستی کو ویران کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے یہاں سے تقریباً 80 نوجوان لڑکیوں کو اغوا کیا۔ اس سے اگلا انجام میں نہیں بتا سکتا۔ وسط 71 میں غلام وارسی اپنے 3 چھوٹے بیٹوں کے ہمراہ ڈھاکہ آ گئے، جہاں سے انہیں فروری 1974 میں کراچی منتقل کیا گیا۔ اپنی لرزا دینے والی دعاؤں میں وہ رب تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے گمشدہ بیٹی سے ملا دے، مجھے یقین ہے کہ کسی دن میری دعا قبول ہوگی۔ کوچند پور میں باغی سپاہیوں، قاتل گنڈوں اور عوامی لیگیوں نے 850 سے زائد غیر بنگالی مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا۔ یہاں بچ جانے والے صرف چند ہی تھے۔ 4 اپریل کو ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے باغی سپاہیوں نے اٹلی سے تعلق رکھنے والے پادری ماریو برسونی کو کرسچن فاطمہ کیتھولک اسپتال جیسور میں قتل کر دیا۔ بھارتی پروپیگنڈا مشینری اور ان کی بغل بچہ عوامی لیگ نے اس قتل کا الزام بھی پاکستانی فوج پر تھوپ دیا،
لیکن جب پاکستان میں اٹلی کے سفیر نے جیسور میں رومن کیتھولک مشن کا دورہ کیا اور ان حالات کی تفتیش کی جن میں فادر ماریو کی ہلاکت ہوئی تھی، تو فوجی حکام نے وضاحت سے ثبوت مہیا کیے کہ اٹلی کے پادری کو وفاقی فوج نے نہیں بلکہ بنگالی دہشت گردوں نے قتل کیا ہے۔ حقائق ظاہر کرتے ہیں کہ 4 اپریل کو جیسور ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے باغی بنگالیوں کے قبضے میں تھا، جب 2 باغی سپاہی اسٹن گنیں تھامے رومن کیتھولک اسپتال کے اندر گھس آئے اور انہوں نے پادری کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کے وقت اس نے سیاہ قبا نہیں پہنی ہوئی تھی۔ مشرقی پاکستان میں پچھلے 18 برس سے رہنے کی وجہ سے اس کی جلد کا رنگ کانسی کی طرح براؤن ہو گیا تھا، اس لیے ممکن ہے کہ اسے پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے سے تعلق رکھنے والا پٹھان سمجھا گیا ہوگا۔ یوں بنگالی باغیوں نے اسے غلطی سے مغربی پاکستانی کے طور پر لیا۔ یہ بنگالی دہشت گرد ایسے ہی مغربی پاکستانیوں اور غیر بنگالیوں کو جیسور میں مارچ کے آخری اور اپریل 71 کے شروع میں ہزاروں کی تعداد میں قتل کرتے رہے تھے۔ مارچ اپریل 1971 میں جیسور میں غیر بنگالیوں کی ہلاکتوں کے عینی شاہدوں نے اس کتاب کے لیے انٹرویو دیتے وقت بڑے وثوق سے کہا، بنگالی باغیوں نے فادر اور دوسرے 4 افراد کو رومن کیتھولک اسپتال میں قتل کیا تھا۔ اٹلی کے 56 سالہ پادری کو اسپتال کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ عینی شاہدوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ بھارت سے بہت بڑی تعداد میں مداخلت کار جیسور ضلع میں داخل ہو گئے تھے اور وہ بنگالی باغیوں کی سبوتاژ اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں مدد کر رہے تھے۔ رائٹرز نیوز ایجنسی کے موریس کونٹنس نے 8 مئی 1971 کو 5 غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ جیسور کا دورہ کیا۔ موریس نے ایریا کمانڈر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شہر کو حاصل کرنے کی غرض سے لڑائی کے دوران علیحدگی پسندوں کی مدد کے لیے انڈین بارڈر سیکیورٹی کے 2 کمپنیوں پر مشتمل سپاہیوں کو جیسور کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ فوجی نقطہ نظر سے یہ اس کے لیے بہت آسان تھا کہ بھارتی سرحد جیسور کے ساتھ لگتی تھی۔ مشرقی پاکستان کے سرحدوں پر اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجی تعینات تھے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔